دودھ کی کمی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک. حیران ہو گئے کہ میں نے کیا انٹرو دیا پھر سے، اور دودھ کی کیا واقعی کمی ہے ملک بھر میں؟ نہیں، یہ دودھ کی کمی کا بیان دیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے، جو کہ صدر پاکستان ہے، اور کل وہ رحیم یار خان کے آس پاس 40 کلومیٹر دور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے لوکل جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کبھی وہ شکایت کرتا ہے کہ دودھ کی کمی ہے اور کبھی وہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں صحیح نہیں ہیں. یعنی انہوں نے ایک تنقید کا جو تیر تھا وہ عمران خان صاحب پہ کل چلایا. بہرحال عمران خان صاحب کی آنکھوں کے حوالوں سے سیاست اس وقت زندہ ہے پاکستان کے اندر، اور کہنے دیجیے سیاست کے حوالے سے ایک انسانی ایک صحت پہ کسی کو بھی حق نہیں ہے سیاست کرنے کا، لیکن تاثر یہ آ رہا ہے دونوں طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی، کہ اس پر سیاست زیادہ ہو رہی ہے اور جو ان کا ایک بیسک ہیومن کنسرن ہے وہ ایڈریس صحیح طرح سے ہو نہیں پا رہا. ہوا کچھ یوں کہ حکومت نے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا تھا، 5 ڈاکٹرز پر مبنی ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا، جس میں شفا انٹرنیشنل آئی کے جو ڈاکٹر تھے وہ بھی شامل تھے، پیمز کے ڈاکٹر بھی شامل تھے. وہ عمران خان صاحب کا جو ہے معائنہ کرنے کے لیے اڈیالہ جیل گئے کل اتوار کے روز، اور ابھی ان کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے وہ اگر چشمہ لگایا جائے اس میں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور پارشلی مطلب، اور جو موتیا جو تھا، جو سوجن جو تھی، جو آنکھیں جو موٹی ہو جاتی ہیں وہ اب سکڑنا شروع ہو گیا ہے. تو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے یہ فرمایا کہ اب ان کی آنکھوں کے حوالے سے 70% جو ہے وہ صحیح ہو چکی ہیں، اور چشمہ لگایا جائے تو ان کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ بہرحال ان کا کہنا تھا. لیکن پھر عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی کے جو وہ تھے ڈاکٹر ہیں، یعنی یہ کہ جو شوکت خانم میں بھی ہیں عاصم صاحب، ان کا ایک بیان آتا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری بات ہوئی، جو ہمارے میوچل فرینڈز تھے جو کہ اس بورڈ کے اندر موجود تھے، میڈیکل کمیٹی کے اندر موجود تھے، ان سے میری بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب از ریکورنگ. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے کہ جب تک مجھے اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو ایک موقع نہیں دیا جاتا کہ ہم وہاں جائیں اور بات کریں. اور جو بائی دا وے ایک سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ایک پارشل امپارشل ایک اگر انویسٹیگیشن ہو جائے کسی بھی حوالے سے تو اچھا ہے. لیکن حکومت کی طرف سے پھر یہ ہوا کہ جو ڈاکٹرز جو تھے جو عمران خان صاحب کا جنہوں نے معائنہ کیا، ان کی ملاقات کروائی گئی پیمز میں علامہ راجہ ناصر سے جو کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، اور بیرسٹر گور سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. انہوں نے کہا، انہوں نے بتائی یہ بات کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے ڈاکٹرز نے جو معائنہ کیا انہوں نے کہا کہ اب ہی از ریکورنگ، اور 70% اب چیزیں جو ہیں وہ اب ٹھیک ہو چکی ہیں، گلاسز لگائے جائیں گے اور دیگر اور معاملات اگر کیے جائیں گے، احتیاط کیا جائے گا تو وہ جو ہے وہ صحیح اور ہو جائیں گے. جس پر بیرسٹر گور نے کہا کہ ہم تو ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہم پہ یہ رائے، ہم تو صرف ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. بہرحال تو یہ سارے معاملات ہیں. اور ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کو بھی بلایا گیا تھا، یعنی علیمہ خانم صاحبہ کو، لیکن وہ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی اب یہ پوچھنا پڑے گا علیمہ خانم صاحبہ سے. تو اس حوالے سے سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. ایک جو بیسک ہیلتھ ایشو ہے اب اس پہ اب سیاست جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اور آج مریم نواز صاحبہ نے بھی تقریر کی لاہور میں، نوجوانوں کو لیپ ٹاپس جو ہیں اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ لگتا ہے کہ نوجوانوں کو گالیاں سکھائی جا رہی ہیں اور ان کو پاس کوئی ہنر، کوئی تعلیم نہیں دی جا رہی، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی اور بانی پی ٹی آئی کی وہ تقریریں دکھائیں جو کہ اس وقت بھی غلط تھیں. 2 wrongs cannot make 1 right، میں تو یہ بات ہمیشہ سے کہتا ہوں. وہ تقریر دکھائی کہ جس میں بانی پی ٹی آئی اس وقت نواز شریف صاحب کی صحت کا بظاہر یا مبینہ طور پہ عذرائے تفنن میں مذاق اڑاتے تھے. بہرحال تو یہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یہ ایک بات آئی ہے. اب عمران خان صاحب یا بانی پی ٹی آئی کی جو رپورٹ ہے وہ اب سپریم کورٹ کے سامنے اب سبمٹ ہوگی. دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی فیملی ممبرز جو ہیں کیا وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. اور بائی دا وے علیمہ خانم صاحبہ نے یہ پورے 3 روز کے اندر یہ کہا ہے کہ ان کو شفا ہسپتال منتقل کرایا جائے. لیکن اب اس میں انٹرسٹنگ سینیریو یہ آ چکا ہے کہ شفا آئی ٹرسٹ ہسپتال کے ڈاکٹرز نے خود اس کے اندر معائنہ کیا ہے. تو کیا علیمہ خانم صاحبہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹیں گی؟ ساتھ ساتھ 4 روز سے بلکہ آج تک پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو ہے وہ ایک احتجاج جاری رہا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، پارلیمنٹ لاجز کے سامنے اور کے پی ہاؤس اسلام آباد کے اندر. اور آج کی اطلاع یہ ہے کہ
کے پی ہاؤس والا پارلیمنٹ لاجز والا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, پارلیمنٹ ہاؤس والا جو ہے وہ ابھی جاری ہے, پارلیمنٹ لاجز والا کے پی ہاؤس ختم ہو گیا ہے, لیکن وہ ایسے وہ بھی اس کو اس طرح سے ختم کیا گیا جو پارلیمنٹ ہاؤس والا تھا کہ علامہ راجہ ناصر کو اور بیرسٹر گوہر صاحب کو پمس ہسپتال لے جایا گیا اور اس کی ملاقات ڈاکٹر سے کروائی. اس حوالے سے آج گفتگو کرتے ہیں. ہم نے دعوت دی ہے فردوس شمیم نقوی صاحب کو, ایڈیشنل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ فردوس صاحب. یہ بتائیے گا, حکومت کی رپورٹ آ گئی ہے, 5 رکنی جو ایک ٹیم بنی تھی میڈیکل کی, انہوں نے یہ رپورٹ جو ہے اب یہ آؤٹ ہو گئی ہے, شاید کل سپریم کورٹ میں سبمٹ ہو جائے. آپ خوش تو ہوں گے نا کہ عمران خان صاحب ریکور کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اگر یہ خبر سچی ہے تو اس سے اچھی خبر سننے کو نہیں آ رہی. بہت دنوں کے بعد اچھی خبر آئی ہے, لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی رپورٹ آئی نہیں ہے. رپورٹ منظر عام پہ اس وقت آتی ہے جب پارٹی کے پاس وہ رپورٹ آفیشلی سبمٹ ہو اور ہم اس کی جینوئننس جج کر سکیں اور جو ہماری کنسرنز ہیں وہ رپورٹ میں ایڈریس ہوئی ہو. ہماری ایک بہت بڑی کنسرن یہ بھی ہے جس کے جو آئی کی کنڈیشن ہو گئی کہ کنڈیشن آکر کیوں, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس پرابلم اکرنگ. اگر وہ نہیں ایڈریس ہوئی جس کے لیے ہم چاہتے ہیں ان کا کمپلیٹ چیک اپ ہو, جس سے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ویسکولر وہ ہیں ریٹنا کے اندر جو نسیں تھیں, جب باریک وینز ہیں اس میں بلڈ پریشر زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے وہ پھٹ گئیں اور اس کی وجہ سے خون نکلا, خون جو نکلا وہ کلاٹ ہوا, جو کلاٹ ہوا اس نے ریٹینا کو بلیک کر دیا. ویری سیریس ایشو. ایسے ایشوز کے اندر ریٹینا کی ریکوری جو ہوتی ہے اگر بر وقت علاج نہ کرایا جائے تو پرابلمیٹک ہوتا ہے. ابھی بھی 15% لاس بھی از اے ویری بگ لاس. اس سے کہ یہ ریکوری پرماننٹ ہے یا یہ بھی ٹیمپریری. اگر دوبارہ اگر نسوں میں خون نکلا پھر کیا ہوگا؟ تو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ خان صاحب کی یہ سچویشن دوبارہ اکثر ہی نہ ہو. اور اس کو کیسے انشور کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ایک تو بات ٹھیک ہے کہ کئی حد تک سینس بنا رہی ہے کہ اکتوبر سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر آنکھوں کا یہ مسئلہ تھا. وہ جو اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ جیل تھے غفور انجم صاحب, انہوں نے غالباً کوئی کام کیا یا نہیں کیا. پھر وہ خود رپورٹ کے اندر جو کہ سلمان صفدر صاحب نے سپریم کورٹ میں سبمٹ کرائی ہے, اٹیالہ جیل کے کام کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو تبدیل کر دیا گیا. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ حکومت کی طرف سے نااہلی یا بظاہر کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, مگر ان کی جو بہن ہے یعنی عمران خان صاحب کی نعمہ خانم صاحبہ, انہوں نے فرمایا کہ آپ شفا ہسپتال ان کو منتقل کریں. وہ تو نہیں ہوا, لیکن شفا ہسپتال سے ڈاکٹر صاحب تو آ گئے, ان کی معائنے سے ان کی رپورٹ سے یہ چیز اب جو آپ تک ابھی نہیں پہنچی ہے لیکن میڈیا کے ہاتھ تو لگ گئی ہے. تو چلیے کچھ نہ کچھ تو بہتری کی بات تو آئی ہے نا. میڈیا کے ہاتھ بھی نہیں لگی, میڈیا کے ہاتھ بھی نہیں لگی. اچھا, اس سے کہ جو چیز میڈیا کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ رپورٹ ہمارے پاس بھی آ جاتی ہے. ہم بھی میڈیا پہ بڑی کلوز واچ رکھتے ہیں. میڈیا کے پاس بیانات آئے ان کے رپورٹ میں کیا ہے, اچھا آئی نہیں ہے. اچھا نہیں, میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ رپورٹ آ چکی ہے اور اس وقت ویب سائٹس پہ موجود ہے. آپ کے پاس ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر. میں آپ سے واٹس ایپ پہ شیئر کرتا ہوں, میں آپ کے ساتھ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن مجھے اب یہ بتائیے گا فردوس صاحب کہ اب کل زرداری صاحب نے تقریر کی, رحیم یار خان میں فرمانے لگے کہ کبھی دودھ مانگتے ہیں, یعنی یہ کہ عمران خان صاحب کے وجہ سے انہوں نے ایک تنقید کی ہے, چھپی ہوئی تنقید, یہ نام تو نہیں لیا, کہ انہوں نے اپنے کھانے پینے کے حوالے سے شکایت کی. پھر یہ کہا ہے کہ آنکھ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یاد ہوگا آپ کو زرداری صاحب کا ایک بیان بہت مشہور ہے کہ جیل تو پوچھتی ہے سائیں 2 سال بعد آئے ہو, تو اب 2 سال ہو گئے پورے شاید. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جیسی شخصیت کو پہلے تو صدر کے عہدے پہ ان کو بڑے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. اس سے کہ ان کے کمرے سے اور آس پاس سے جتنی شہد کی بوتلوں کی خبریں آتی تھیں اس کا ذکر میں کروں گا تو پھر وہ جو ہے زیادتی ہو جائے گی. اگر میں زرداری وارڈ کا ذکر کروں وہ زیادتی ہو جائے گی. کتنے دن انہوں نے ہسپتال میں گزارے, کتنی دفعہ ہسپتال کی جب یاد اور شہد کی یاد زیادہ آئی تو زبان کاٹ کے کتنے مجبور ہو گئے تھے. اس کے علاوہ ان کے سے کتنی خواتین دوست احباب سے ملنا جلنا تھا, ان کا کس فریکوینسی پہ تھا اس کی بات کروں گا. صدر محترم ہو کے میں ان کے عہدے کا احترام کرتے ہوئے, اس سے کہ وہ تو وفاق کی علامت ہے, انہیں نے ایک کردار ادا کرنا چاہیے. اس وقت ملک ایک دورائے پہ کھڑا ہوا ہے. اس وقت جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر بن کے نہیں سوچنا چاہیے تھا, انہیں فیڈریشن کا سمبل بن کے سوچنا چاہیے. لیکن آپ نے بھی تو بلو دا بیلٹ ریمارکس کر دی نا سر, میں نے کہا کیا, میں نے تو کوئی بھی نہیں کہا بلو دا بیلٹ. اچھا, آپ نے کہا نا شہد کی بوتلیں ملی, یہ ملی, وہ الزام لگایا آپ نے.
میں نے کب کہا شہد کی بوتل پہ رکھنا بری بات ہے؟ اچھا چلیے صحیح ہے. تو بہرحال یہ انٹرسٹنگ ہاں آپ نے, بھائی مجھے بڑی اعلیٰ بات ہے. اچھی بات ہے. بہرحال وہ تو پھر وہ علی امین گنڈے پور صاحب کے ساتھ پاس بھی سے تو ملی تھی شہد کی بوتلیں, یاد ہے آپ کو؟ جی وہ شرجیل انعام محمود کے پاس سے بھی ملی, علی اچھا. امین گنڈا پور کے پاس سے ملی, ہاں. جس کے پاس سے ملی سب کا ذکر کر دیجیے, مجھے کوئی اعتراض کوئی ہے. اچھا فضول صاحب ابھی چلیے علی امین گنڈا پور صاحب کا ٹو رائٹس آر آلویز رائٹ, اچھا تذکرہ چل گیا ہے, ذکر خیر کرتے آپ تو ہیں. یہ اچھا سن آپ لیجیے, پہلے یہ سمجھ لیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں علی جی امین بولیے. گنڈا پور صاحب کا تذکرہ خیر چل گیا ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ابھی انہوں نے کہیں میڈیا سے گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے بانی کی رہائی کے لیے جتنی کوشش کی اتنی کسی نے نہیں کی. محسن نقوی نے بانی کی رہائی کے لیے فیلڈ مارشل کے سامنے بات کی. نقوی واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات کر لیتے ہیں. بانی کی رہائی کی بات سے اب ہم صحت کی بات تک آ گئے, اس سب کی ذمہ دار ہم ہیں. وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر الزام لگا رہے ہیں. جی دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اندر بنیادی طور پہ خود علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کلیدی کردار ادا کر رہے تھے. اس سے کہ محسن نقوی صاحب کی اگر کسی سے بات چیت تھی تو وہ علی امین گنڈا پور سے تھی. علی امین وہ محسن نقوی صاحب کتنے ہمدرد انسان ہیں, کتنی انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے. ظلم تو ان کے پاس سے گزرا ہی نہیں ہے. ان سے زیادہ نیک خو آدمی کہاں ہی دیکھا ہے, کوئی ہمدرد دیکھا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ اس کرۂ ارض پہ کوئی اتنا ہمدرد انسان ہو؟ غریبوں کے گھروں میں جا کے وہ روٹیاں بانٹتے ہیں. کون؟ کسی کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہو اس دروازے کو درست کرتے ہیں, کسی کے مکان کی چھت گر رہی ہو وہ چھت بنوا دیتے ہیں. ان توڑ پھوڑ سے ان کا کیا تعلق, گولی چلوانے سے کیا تعلق؟ ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں فلورنس نائٹنگیل کا نام دے دیا جائے, اس سے کہ یہ انہیں نوبل پیس پرائز دلا رہے تھے. شہباز شریف صاحب غلط آدمی کو دلا رہے تھے. نہیں لیکن سر بات یہ ہے نا نقوی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ بیان آ رہا ہے آپ کی پارٹی کے ایک رہنما کی طرف سے نا سر. سر میں بھی تو اپنی پارٹی کا خود بھی رہنما ہوں یا کارکن ہوں, میں بھی یہی بیان دے رہا ہوں. اچھا محسن نقوی سے زیادہ اچھی شخصیت پاکستان میں پیدا ہوئی ہے. اچھا اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھی, رہائی تو نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کے معاملات ہو سکتے ہیں, اور ڈیل کے نہیں سر سوال تو سن لیجیے گا, اور ڈیل کے معاملات کی کچھ شکل یہ بن رہی تھی کہ وہ یہ سارے وہ تھے اسپیکولیشنز تھی کہ ہو سکتا قیاس آرائیاں تھیں کہ ان کو شاید ہسپتال منتقل کر دیا جائے پرائیویٹ کوئی وارڈ کے اندر, اس کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں. کیا بانی پی ٹی آئی ڈیل کے لیے تیار ہوں گے اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے آگے؟ پہلی چیز, رہائی اور بینائی دونوں کو مت جوڑیے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. پہلے بینائی کا مسئلہ ہونے دیجئے, اس کے بعد رہائی کی بات جو ہوگی وہ دیکھی جائے گی. ہم بینائی کے مسئلے پہ زیرو کمپرومائز ہے, زیرو ٹالرنس. چاہے کوئی ڈیل کی بات کرے, ڈھیل کی بات کرے, جو بات کرے, ہمیں پتہ ہے ملک چل نہیں رہا ان لوگوں سے. جن لوگوں نے ان چوروں کو بٹھایا تھا ان کو خود احساس ہو گیا کتنی بڑی غلطی کی ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ جب ان کے اقتدار مل جاتا ہے, جب 2/3 اکثریت دلا دی, تو ان کی آنکھیں کدھر چلی گئیں. رلوا دیا فیلڈ مارشل صاحب کو 10 دن کے لیے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, پورے پاکستان کو بھی پتہ ہے, پوری دنیا کو بھی پتہ ہے. اب تو کھلے عام تبصرہ ہو رہا ہے میڈیا پہ, میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا. تو فیصل واڈا صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این کو حکومت کرنے نہیں آتی تو ہٹا دی جائے گی. فیصل واڈا کس کے نمائندے ہیں آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. اچھا لیکن کتنی عجیب بات ہے, حکومت ہٹائی بھی جائے گی لیکن سہیل آفریدی صاحب ایپیکس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, محسن نقوی صاحب بیٹھ رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے صوبے کی. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, امن و امان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اچھی بات ہے نا سر. پی ایس ایل کے میچز ہوں گے عمران خان صاحب کے گراؤنڈ میں پشاور میں, اور کیا چاہیے, چلیے نا سر حکومت کے ساتھ. آپ برادر محترم, کے پی کے کی حکومت کے جو مسائل تھے وہ پیدا کس نے کیے؟ ہم نہیں مانتے سہیل آفریدی کو کسی صورت. یہ آدمی یہ ڈرگز میں ہے, یہ خود ٹیررسٹ ہے, اس کو تو چیف منسٹر بن ہی نہیں سکتا. اچھا گورنر صاحب بھی بول رہے ہیں, مرکز سے بھی یہی بیانات آئے. کیا ہوا؟
3/4 سے زیادہ اسمبلی نے ووٹ دے دیا، ہٹا لو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن کریں گے، ہمیں کوئی نہیں پوچھنے کی ضرورت۔ اس نے جرگہ بلا لیا، اس جرگے میں ساری پارٹیاں آ گئیں۔ کیا ہوا؟ مجبور ہو کے پھر اسی کے پاس آئے۔ بات یہ سویلین سپریمیسی کے پرنسپل کو ریکگنائز کیجئے۔ Political governments are going to be superior to the military rule. Army has to be subservient to the elected people. Okay, but the thing is, sir, with all due respect, he was found to be going and he was found to be visiting Prime Minister, and accordingly and reportedly he was willing to talk to Prime Minister Shehbaz Sharif صاحب. تو ایک طرف اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی طرف آیا جا رہا ہے تو وہ بھی آیا جا رہا ہے، تبصرہ یہ ہے کہ وہ اپنی اریسٹ سے بچنے کے لیے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ اسپیکر کے قانون کے تحت جاری کیے ہوئے، اس سے بچنے کے لیے پرائم منسٹر سے ملاقات بھی کی ہے انہوں نے۔ اچھا، کیا پاکستان کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے یہ سر پولیٹیکل مینوورنگ نہیں ہوتی ہے، تب سے پرسپشن نہیں، ابھی آپ نے انفر کیا کہ وہ ملے، پرائم منسٹر صاحب نے فون اٹھایا اور انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی بیٹا فکر کی بات نہیں، ایک اور قیوم صاحب جو ہے جسٹس قیوم میں نے بٹھائے ہوئے، میں ابھی فون کرتا ہوں، تمہیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو۔ میں I'm not inferring this, sir, but you know the I am inferring that. اچھا، میں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں اچھا، کہ انہوں نے اس کو ایک اور جسٹس قیوم دے دیا۔ اچھا، اوکے، تو آپ کہہ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے نا، پھر تو اچھی بات ہے نا انڈرسٹینڈنگ اگر ہو گئی۔ نہیں، آپ نے کہا کہ یہ گئے تھے اپنے لیے، میں نے کہا اگر ایسا کیا اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے یہ کر دیا، میں ان کا شکر گزار۔ نہیں، اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ NRO کی ایک فارم ہے، یہ ایک طرح کی، تو اچھی بات ہے نا سر۔ کیا ہے؟ ارے ملک کا بیڑا غرق کر کے بیٹھ گیا ہے، تباہ کر دیا، گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں ہوتی، اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں میرے منہ سے گالیاں سنانا چاہتے ہیں 18 تاریخ سے پہلے؟ اپنی اوکے وضو صاحب، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، تھینک یو، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہرحال ابھی زیادہ آپ پرووکیٹو ہو رہے ہیں، لیکن دس از ناٹ، اب آپ کو پھر کبھی زحمت دیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے بھی آپ کی جو جماعت ہے رپورٹڈلی اتنی کامیاب ہڑتال نہیں کروایا۔ بہرحال اس نقطے پر یا اس سوال سے ہم نے فردوس شبیر نقوی صاحب سے ہم نے گفتگو فرمائی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے۔ اب ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں مسلم لیگ نون کا پوائنٹ آف ویو لے کے آئیں گے اور پھر آپ کے سامنے دونوں بیلنس اوپینینز رکھ کے آپ کے پاس ایک رائے ہوگی بنانے کو۔ اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر سے آتے ہیں۔